مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372 کتاب الصلح میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب الصلح مع المشرکین، مشرکوں کے ساتھ صلح کرنا۔ اس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے استدلال کیا ہے ایک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، جس وقت وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور مسلمانوں کی شکایات لگائیں، تو نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے ابو سفیان کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ان کے پیچھے 2 آدمی اور کھڑے کیے اور انہیں کہا کہ میں اس سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ ان سوالوں کے صحیح جواب دے تو تم نے مجھے بتا دینا ہے کہ یہ جواب ٹھیک دے رہا ہے، اگر یہ غلط جواب دے، جھوٹ بولے، تو تم نے مجھے اشارے سے بتا دینا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس وقت بادشاہ حبشہ نجاشی نے حضرت ابو سفیان سے جو سوال کیے تھے، ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کبھی اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہے یا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی ہے؟ تو ابو سفیان نے اس وقت، جب کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جواب یہ دیا تھا کہ ابھی تک تو ہم سے اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وعدہ کر کے اس نے پورا نہ کیا ہو۔ وعدے کا بھی سچا ہے، بات کا بھی پکا ہے، کسی طرح کا اسے میں ڈاؤٹ نہیں، لیکن ابھی قریش کا اور ان کا معاہدہ ہوا ہے، صلح نامہ ہوا ہے، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، تو اب پتہ نہیں وہ اس صلح کے بارے میں ان شرطوں پر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کی تھی۔ اسی طرح یہ صلح حدیبیہ کا ہی اشارہ ہے، جس کا ذکر پہلے کل والی حدیث میں بھی ہوا، اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں صالح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم المشرکین یوم الحدیبیۃ علی ثلاثۃ اشیاء۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے دن مشرکین مکہ کے ساتھ 3 باتوں پر صلح کی۔ الا ان من اتاہ من المشرکین ردہ الیہم ومن اتاہم من المسلمین لم یردوہ۔ ایک یہ شرط تھی کہ اگر کوئی مشرکین مکہ میں سے مسلمان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہوگا کہ اس کو واپس مشرکوں کی طرف بھیج دیں، اور اگر کوئی مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کر واپس مشرکین مکہ کے پاس جاتا ہے تو مشرکین مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ایک وَعَلَىٰ أَن يَدْخُلَهَا مِن قَابِلٍ وَيُقِيمَ بِهَا 3 أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السَّلَاحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ
اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ اس سال یہیں سے واپس جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب اگلے سال آئیں گے تو 3 دن مکے میں رہیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں رہیں گے، اور ساتھ شرط یہ ہوگی کہ ہتھیار نیام میں رکھیں گے، تلوار یا نیزہ یا کمان یا تیر، ان کو اوپن نہیں کریں گے، بلکہ اپنے تھیلوں میں ہتھیار کو بند رکھیں گے جب تک وہ مکہ میں رہیں گے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، اور جب صلح کر لی، صلح نامہ لکھ لیا، تو اس وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مسلمان ہو چکے تھے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے والد نے ان کو لوہے کی بیڑیوں میں قید کر دیا تھا، تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بیڑیوں میں قید، کسی طرح بھاگتے چلتے گرتے پڑتے وہ حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے، فی قیود ہی، اپنی قیدوں کے، اپنی بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کی۔ ان کے والد نے، ابو جندل کے والد نے انہیں گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا، واپس کھینچا اور کہا کہ اپنے معاہدے کے مطابق یہ واپس کرو۔ تو ابو جندل نے چیخ کر مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا مجھے مشرکین کے حوالے کیا جائے گا جو میرے دین کو خراب کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کہ اے ابو جندل، ہم نے وعدہ کر لیا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو صبر کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تیری طرح کے اور بھی جو کمزور مسلمان ہیں مکہ میں، ان کے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ اسے واپس کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بھی بنایا، جس کا ذکر انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گا۔ تو حضرت ابو فردہ الیہم، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ اس صلح سے، صلح حدیبیہ سے، کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی تھی، لہٰذا جو بد مذہب ہوں، جو مشرکین ہوں، ان کے ساتھ صلح کرنی جائز ہے، اور اپنے اپنے طریقے پر جو وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں، کسی کو اس کے مذہب سے نہیں ہٹایا جائے گا، ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق آزادی دی جائے گی۔ لیکن وہ اس طرف بھی توجہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح ایک مصلحت کی بنا پر کی تھی، اور یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا جب دشمن کثیر تھے اور مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، تو مکہ فتح کرنے کے بعد کسی کو اجازت دی کہ وہ اللہ کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتا رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، عمار بن یاسر کو بھیجا، دیگر صحابہ کو بھیجا، جہاں جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی سارے بت تڑوائے، کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کیا، اور یہ جو لات اور منات بت ہیں، پتہ ہے یہ کہاں تھے؟ یہ وادی طائف میں ایک مندر تھا، یہ وہاں اس مندر میں بت تھے لات و منات، یہ مکہ کی حدود میں نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو بھی تڑوایا،
اسلام اپنی حکومت میں، جہاں اسلام کی حکومت ہو، اپنی حکومت میں جو دین سماوی ہیں، آسمانی دین ہیں، مثلا یہودیت ہے، عیسائیت ہے، تو وہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، تو ان کو ان کے انداز کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام کسی کو شرک کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اسلام شرک کی اجازت دیتا تو محمود غزنوی سومناتھ کا مندر جو ہے اسے تباہ و برباد نہ کرتا۔ اسلام شرک کی اجازت دیتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان پر ٹیکس لگا دیتے، جیسے یہودیوں پر ٹیکس لگائے، خیبر جب فتح ہوا یہودیوں پر ٹیکس لگایا، جب فتوحات زیادہ ہوئیں، شام فتح ہوا تو جو مسلمان ہوا، جو مسلمان نہیں ہوا عیسائی رہے، تو ان پر، ان رومیوں پر ٹیکس لگ گئے۔ لیکن پوری تاریخ میں کوئی ایک بھی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، خلفائے راشدین کی حیات طیبہ میں ایک بھی مثال نہیں کوئی دکھا سکتا کہ کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد خلفائے راشدین نے کسی کو شرک کی اجازت دی ہو کہ وہ اپنے مندروں میں بتوں کی پوجا کرتے رہیں، یا وہ دوسرے کسی اور چیز آگ کی پوجا کرتے رہیں، یا وہ کسی اور سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے رہیں۔ شرک کی اجازت اسلام کی تاریخ میں نہ دی گئی نہ ہے۔ یہ صلح نامہ ہے فتح مکہ سے پہلے کا، اور اسلام کے آغاز میں تو شراب کو بھی حرام نہیں کیا گیا تھا، پھر ان دلیلوں کو لے کر شراب کے جواز کے بھی فتوے دینے شروع کر دیے جائیں گے۔ حالات کو دیکھ کر مذہب کا حلیہ نہ بگاڑا جائے کہ ہماری حکومتیں اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ کیا چاہتے ہیں، اور عالمی طاقتیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم مندر بنا کر دے لوگوں کو کہ چلو تم ان میں شرک کرو، بت بناؤ اور ان کی پوجا کرو۔ قطعی طور پر اسلام کسی کو شرک کی اجازت نہیں دیتا اپنی حکومت میں۔ جن علاقوں کو فتح کیا گیا، عیسائیوں پر ٹیکس ہے، یہودیوں پر ٹیکس ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کو جزیہ کا پابند کیا گیا، لیکن کسی مشرک کو آزادی نہیں دی گئی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق خدا کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا پھرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر اگر صلح کی ہے، مشرکوں کے ساتھ یہ صلح کرنا نظر آتا ہے، تو اس صلح کے 2 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اس وقت بتوں کو توڑنا نظر نہیں آتا، اس وقت بت خانوں کی تباہی اور مندروں کی تباہی نہیں نظر آتی۔ یہ چیزیں بھی غور رہیں۔ یہودیت کے لیے گنجائش ہے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، عبادت خدا تو اللہ کو ہی مانتے ہیں، معبود عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس دین پر اب نہیں ہے جو دین موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ عیسائیوں کے لیے گنجائش ہے، اگرچہ وہ اپنے اس مذہب پر نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوا تھا، لیکن بالآخر یہ کسی نہ کسی ایک نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، ان کا دین دین سماوی تو ہے، اگرچہ یہ خالص توحید پر باقی نہیں، لیکن ان کی اصلیت میں کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب، اللہ کا نبی شامل ہے۔ لیکن جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے لیے قطعاً اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر، حاکم وقت ہو کر، پورا اقتدار ہونے کے باوجود اپنی امن عالم کا نام دے کر یا کوئی بھی اور جواز پیش کر کے کسی کو بت پرستی کرنے کی اجازت دے یا مندر بنا کر دے اور انہیں بت پرستی شرک فراہم کرے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا اور پورے جزیرہ عرب کو بتوں سے پاک کیا، اور جب خلفائے راشدین نے فتوحات کی، جس علاقے میں فتح ہوئی، عیسائیوں پر ثابت ہے ٹیکس، یہودیوں پر ثابت ہے ٹیکس، لیکن مشرکین کو ٹیکس دے کر انہیں شرک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور اسلام اپنے مذہب کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم